السلام علیکم ناظرین، سنو کہانی ود علی بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ واقعہ راولپنڈی سے عبداللہ صاحب نے ارسال کیا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ مجھے بچپن ہی سے مچھلی کے شکار کا بہت شوق تھا۔ شروع میں تو اکثر دوستوں کے ساتھ مل کر شکار کا پروگرام بنایا کرتا تھا، لیکن بعد میں اکیلے ہی شکار پر جانے کی عادت پڑ گئی۔ میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ اگست 2015 کا ہے۔ رات ہی کو میں نے شکار کا تمام سامان ریڈی کر لیا تھا، ساتھ میں کھانے کے لیے سینڈوچز اور ایک پانی کا کولر بھی رکھ لیا تھا۔ صبح 4 بجے اٹھا، نماز فجر ادا کی، روزانہ کی تسبیحات پڑھنے کے بعد ناشتہ کیا اور بائک پر سارا سامان باندھ لیا۔ ٹھیک 5:30 بجے صبح گھر سے روانہ ہوا۔ آج میرا پروگرام اسلام آباد کے مضافاتی علاقے شاہ اللہ تتا جانے کا تھا۔ ساون کا مہینہ تھا۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا، ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھیں۔ موسم کو انجوائے کرتے تقریباً 7 بجے میں اپنی منزل پر موجود تھا۔ بائک کو ایک محفوظ جگہ پر لاک کیا اور سامان کا بیگ کاندھے پر لٹکائے شکار کی جگہ کی طرف چل پڑا۔ شروع میں تھوڑا کچا راستہ آتا ہے، پھر درختوں کا ایک گھنا جھنڈ آتا ہے۔ اس جھنڈ کے درمیان میں ایک نہایت ہی خوبصورت قدرتی جھیل موجود ہے جو کہ مرگلا کے پہاڑوں سے آنے والے پانی سے بھری ہوئی تھی۔ اس اگست میں بارشوں کی وجہ سے بھی جھیل میں کافی پانی موجود تھا۔ میں آج بہت خوش تھا کہ چلو آج اچھا شکار ملے گا۔ میں نے کانٹوں پہ مچھلی پکڑنے والا چارہ لگایا اور اللہ کا نام لے کر کانٹوں کو پانی میں ڈال دیا، لیکن یہ خوشی آہستہ آہستہ مایوسی میں بدلنے لگی، کیونکہ دوپہر 1 بجے تک ایک بھی مچھلی نہ پکڑی گئی تھی۔ اب میں مایوس ہو کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ کہیں نزدیک سے ہی گھنٹیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک نوعمر لڑکا چند بکریوں کے لیے میری طرف ہی آ رہا تھا، اور گھنٹیوں کی آوازیں بکریوں کے گلے میں باندھی ہوئی رسیوں سے آ رہی تھیں۔ بکریوں نے آتے ہی جھیل سے پانی پینا شروع کر دیا اور وہ لڑکا میرے پاس آ گیا۔ لڑکے نے مجھے سلام کیا اور اپنا نام حیدر بتایا۔ حیدر اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ حیدر کو میں نے تمام بات بتائی کہ صبح سے یہاں شکار کے لیے بیٹھا ہوں پر ابھی تک ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی گئی۔ حیدر بولا، صاحب میں آپ کو ایک اور جگہ بتاتا ہوں، وہاں آپ کو ضرور شکار ملے گا، کیونکہ وہ جگہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن یہ کہہ کر حیدر خاموش ہو گیا۔ میں نے حیدر سے پوچھا، لیکن کیا؟ وہ بولا، لیکن وہ جگہ بھاری ہے، سنا ہے وہاں ایک چھلاوا رہتا ہے جو لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے، اور اس جگہ پر ہر سال ایک موت ضرور ہوتی ہے۔ میں توہم پرست نہیں تھا، اس لیے حیدر سے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، مجھے تم صرف جگہ کا راستہ بتا دو، باقی اللہ مالک ہے۔ حیدر بولا، جیسے آپ کی مرضی۔ خیر حیدر نے مجھے راستہ سمجھایا اور وہاں سے بکریوں سمیت چل دیا۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا اور حیدر کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ صرف 5 منٹ کی مسافت کے بعد میں اس جگہ پر پہنچا تو دل خوش ہو گیا۔ درختوں کے جھرمٹ میں ایک نہایت خوبصورت قدرتی تالاب موجود تھا۔ پانی اس قدر شفاف تھا کہ اندر موجود چھوٹی بڑی مچھلیاں صاف دیکھی جا سکتی تھیں۔ میں نے جلدی سے کانٹوں کو پانی میں ڈالا اور سکون سے ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹوں میں تقریباً 6-7 بڑی مچھلیوں کا شکار ہاتھ لگا۔ اب تقریباً 5:30 کا وقت ہو چکا تھا۔ موسم جو کہ صبح ہی سے ابر آلود تھا اس میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں، آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ میں نے جلدی سے سامان سمیٹا اور بائک کی جانب چلنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی چلا تھا کہ گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ میں بارش میں پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ مجھے اب ایسے صاحبان کی تلاش تھی جہاں ٹھہر کر بارش کے رکنے کا انتظار کر سکوں۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد مجھے پتھروں سے بنا ایک مکان نظر آیا۔ میں جلدی سے وہاں پہنچا اور دروازہ نوک کیا۔ دروازہ ایک بوڑھے شخص نے کھولا۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔
اس نے مجھے نیچے زمین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس گھر کا ماحول بے حد عجیب تھا۔ ایک ناگوار سی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور اندر کا ٹیمپریچر شاید مائنس میں تھا۔ مجھے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ عجیب وحشت سی تھی اس گھر میں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی یہاں سے نکل بھاگوں۔ دل ہی دل میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ باہر بارش اسی طرح زور و شور سے برس رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھا کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے نوٹ کیا کہ چلتے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے ہوا میں تیر رہا ہو۔ ایک عجیب سی وحشت تھی اس کے چہرے پر، لمبے لمبے دانت اور وہ بھی باہر کو نکلے ہوئے۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، آج بہت عرصے بعد اس ویرانے میں انسان کو دیکھا ہے اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا تو خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ یا خدایا! اس کی آنکھیں بالکل بلی کی طرح تھیں اور ان میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی چھلاوا ہے جس کے بارے میں حیدر ذکر کر رہا تھا۔ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہوں، لیکن سامنے چھلاوے جیسی چیز موجود ہو تو ڈرنا فطری بات ہے۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہا تھا، لیکن میں نے اپنا خوف اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے چاہا کہ اٹھ کر یہاں سے بھاگ نکلوں، لیکن میرا پورا بدن جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ یہ شاید خوف کا اثر تھا یا اس کا کوئی شوق تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اے آدم کی اولاد، ایک دفعہ جو یہاں آ جاتا ہے وہ مجھ سے بچ کر کبھی نہیں گیا۔ آج تو میں تمہارے لذیذ گوشت سے اپنی بھوک مٹاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھائے۔ اف اللہ! اس کے بازو اتنے لمبے ہو گئے، وہ میرے سے 10 فٹ دور بیٹھا تھا، لیکن اس کے بازو میری گردن پکڑے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، دل کی دھڑکن سست پڑنے لگی، جسم میں جیسے جان ختم ہی ہو گئی تھی۔ وہ بوڑھا مسلسل کہے لگائے جا رہا تھا اور کہے جا رہا تھا، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے اللہ سے کہا، یا میرے مالک، تو ہی وہ پاک ہستی ہے جو مجھے اس چھلاوے سے نجات دلا سکتی ہے۔ یہ دعا کرنے کی دیر تھی کہ اچانک مجھے اپنے اسلامیات کے استاد کی ایک بات یاد آ گئی کہ کبھی غیر مرئی مخلوقات سے سامنا ہو تو اسے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی چاہیے۔ میں نے اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے مکمل یقین کے ساتھ یہ دونوں صورتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ ان صورتوں کے پڑھنے کے کچھ دیر بعد اس کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑنے لگی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن چھڑائی۔ مجھے اپنے بدن میں ایک نئی قوت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر دروازے کی طرف تیزی سے بھاگا۔ وہ بوڑھا بھی غصے سے چلاتا میرے پیچھے آیا، لیکن دروازے تک آ کے رک گیا۔ اب میں اس منحوس گھر سے باہر تھا اور بے تحاشا بھاگے چلا جا رہا تھا کہ پیچھے سے اس کی غصے سے بھری ہوئی آواز سنائی دی، آج تک مجھ سے کوئی آدمزاد بچ کر نہیں گیا، تجھے قرآن کی طاقت نے بچا لیا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے چیخے جا رہا تھا۔ خیر مجھے تو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، بس وہاں سے جلدی دور جانے کی دھن تھی۔ بارش ابھی تک گھن گرج کے ساتھ جاری تھی۔ میں بارش سے بھیگتا اپنی بائک تک پہنچا۔ نہ جانے اپنی بائک کیسے سٹارٹ کی اور گھر کیسے پہنچا مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ بعد میں پتہ چلا گھر آتے ہی میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ گھر والوں نے مجھے اٹھایا اور ہسپتال لے آئے۔ اگلی صبح میری آنکھ ہسپتال کے بیڈ پر کھلی۔ مجھے سخت کمزوری محسوس ہو رہی تھی، بدن میں طاقت بالکل نہیں تھی۔ میں ہسپتال میں 1 ہفتے تک ایڈمٹ رہا۔ ہسپتال سے گھر لوٹا تو طبیعت کافی بہتر تھی، لیکن اس واقعے کا اثر 1 ماہ تک میرے ذہن پر رہا۔ راتوں کو اٹھ کر اچانک چیخنے چلانے لگتا تھا۔ آج اس بات کو 8 سال ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن شکار پر اکیلے جانا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ ہاں ایک بات اور، میرا اللہ اور اس کے پاک کلام پر یقین پہلے سے بھی مضبوط ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ تو جی ناظرین، کیسے لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اس سے یقیناً میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور نئی آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسا واقعہ ہو تو میرے واٹس ایپ نمبر
یا میرے جی میل آئی ڈی پر شیئر کر سکتے ہیں، آپ کا حوالہ ضرور دیا جائے گا۔ یہ کہانی 10 سے زیادہ انٹرنیشنل سب ٹائٹلز کے ساتھ اپلوڈ کی گئی ہے۔ نئے آنے والی ویڈیو تک آپ سے اجازت۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام، علی بابا۔